بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آپ سب کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے اندر الحمدللہ بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، جس میں بہت ساری معلوماتی باتیں بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور اس ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی الحمدللہ بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ہمارے پروگرام میں شروع سے لے کے آخر تک آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ نئی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کے ذریعے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بڑھے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو بہت ہی پیارے سیگمنٹ کے ذریعے، اور سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد مدنی اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کون سے پارے کی کون سی آیت آپ ہمیں سنائیں گے؟ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کریں گے۔ ماشاءاللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ محمد مدنی اتاری، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب،
اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوال و جواب اس سیگمنٹ کے اندر ہم کرتے ہیں کچھ سوالات۔ جو بچے یہاں موجود ہیں آپ سے کیے جائیں گے کچھ سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے جوابات۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے بچوں؟ بچوں کے سنگ۔ تو اب ہم ہوں گے آپ کے سنگ اور سوالات کیے جائیں گے اور آپ کو دینے ہوں گے اس کے جوابات۔ تو یہ ٹیم اے جو میرے دائیں طرف ہیں، جو رائٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم اے ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیم بی ہے۔ تو سوال شروع کریں آپ لوگوں سے؟ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی، صلو علی الحبیب۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ آم کا موسم بھی ہے، مختلف پھل بھی ابھی آ رہے ہیں۔ مچھلی کی کلیجی۔ انہوں نے کہا مچھلی کی کلیجی۔ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی، اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے بال سفید ہوئے؟ چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ جن کا ابھی بہت ذکر بھی ہوا اور ہو بھی رہا ہے، اور ان کا خاص تعلق قربانی سے بھی ہے۔ چلیں اب تو آسان کر دیا میں نے، دیکھو سوچ کے جواب دینا ہے۔ دو نبی علیہ السلام کا تعلق قربانی سے خاص ہے، چلو آپ جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ہے، تو ان کا جواب غلط نہیں ہے، ان کا جواب درست ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اور یوں دونوں ٹیم کو ایک ایک پوائنٹ مل گئے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، بتائیے سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، دو کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، سوچئے مشورہ کیجئے تاکہ غلطی نہ ہو۔ ٹیم بی بھی مشورہ کر رہی ہے، لیکن سوال ہے ٹیم اے سے۔ جی چلو آپ ان کو مائک دے دو۔ شیطان نے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے، اور ان کا جواب درست ہے۔ یوں ٹیم اے کے 2 پوائنٹ ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جو نماز میں رکوع اور سجدے صحیح ادا نہ کرے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ نماز میں رکوع اور سجدہ جو صحیح نہیں ادا کرتا اسے کیا کہا گیا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے، مشورہ کر لیں اگر مشورہ کرنا ہے، نہیں چلو مائک پہ جواب دیتے ہیں۔ نماز کا چور۔ انہوں نے کہا نماز کا چور اس کو کہا گیا ہے۔ ہم نے مال کا چور تو سنا ہے، اب یہ بتا رہے ہیں اس کو نماز کا چور کہا گیا ہے، اور ان کا جواب درست ہے، کیونکہ وہ نماز کے جو رکوع ہیں اور سجدہ ہے اس کو صحیح ادا نہیں کر رہا، تو اس کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ جی سوال ہے آپ سب سے، یہ بتائیے قیامت کے دن کس دن کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہنٹ چاہیے؟ چلو اس دن کو تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، ایک ہنٹ ہم نے آپ کو بھی دیا تھا تو اب ہم نے ان کو بھی دے دیا۔ جی جمعے کے دن۔ انہوں نے کہا جمعے کے دن کو، کہ قیامت کے دن جمعے کے دن کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 پوائنٹ ہو گئے ہیں ٹیم اے کے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، جواب دیجئے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے آپ سے دوبارہ، کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ ویسے نماز کے اندر کھڑا ہونا چاہیے پہلی صف کے اندر جو بڑے ہوں تو، لیکن وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر سب سے آخری صف سب سے افضل ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں، چلو آپ جواب دے دیں بیٹا۔ جی نماز جنازہ۔ انہوں نے کہا نماز جنازہ۔
اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیم کے 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا کون ہے؟ چلے آپ جواب دو، چھوٹے بچے۔ शैतान। شیطان نے، اور چھوٹے بچے نے جواب دیا ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ چھوٹے بچے نے پوائنٹ دلا دیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جواب دیجئے وہ کون سی عمارت ہے، وہ کون سی جگہ ہے جو شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے؟ جہاں پہ داخل ہو جائیں تو شیطان سے بندہ بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ آپ جواب دیں گے۔ مسجد۔ انہوں نے کہا مسجد ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری سوال ہے ٹیم اے سے۔ جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ اور مل جائے گا، اور جواب نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ پیچھے ہو جائیں، تو سوچ کے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، تھوڑا مشکل ہے۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام بتائیے۔ بہت سارے فرشتے ہیں، ان میں سے جو جنت کے نگران ہیں ان کا نام بتانا ہے۔ سوچ کے جواب دینا ہے تاکہ پوائنٹ ملے، آپ ضائع نہ کر دیں، مس نہ کر دیں۔ جی مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ 1 ہاتھ اٹھا ہے، 2 ہاتھ اٹھ چکے ہیں۔ مشورہ کر لیں آپس میں دوسرے سے، جواب سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ ان سے مشورہ بھی کر لو آپ۔ جی چلو آپ جواب دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا ہے انہوں نے، اور ان کا جواب درست نہیں ہے۔ اللہ، غلطی ہو گئی ہے۔ جنت کے جو نگران فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت رضوان علیہ السلام۔ بچے کیا نام ہے ان کا؟ حضرت رضوان۔ اب ٹیم بی کو ایک چانس ملا ہے، اگر جواب صحیح دے دیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، اور جواب غلط دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ لیکن سوال آپ سے بھی مشکل ہے، آسان سوال نہیں ہے۔ ٹیم بی والوں سے بھی ہمت رکھیے آپ لوگ۔ جی سوال یہ ہے، سب سے پہلے کس صحابی نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی؟ 1 ہاتھ اٹھ چکا ہے، ماشاء اللہ۔ جی بھائی 1 ہاتھ اٹھ چکا ہے، 2 ہاتھ اٹھے ہیں۔ مشورہ کر لیں آپس میں کہ دونوں کا جواب جو ہے وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہے، اور جو جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ جواب ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو ٹیم بی سے بھی غلطی ہو گئی ہے، اور یوں ٹیم اے اور ٹیم بی کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ مسکراہٹ آ گئی ہے ٹیم اے کے چہروں پر۔ چلیں ماشاءاللہ ان سوالات کے ذریعے بھی بہت سارے معلومات سیکھنے کو ملی ہے کہ جو جنت کے نگران فرشتے ہیں ان کا نام بچوں کیا ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی امید ہے کہ بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں 2 بہت ہی پیارے بچے، اور جو ہمیں سنائیں گے مختلف اشعار، اور ان دونوں کے درمیان میں ہوگا ایک بہت ہی پیارا مقابلہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون بچے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد علی رضا۔ محمد علی رضا ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری۔ محمد عاطف اتاری۔ محمد علی رضا ہمارے ساتھ ہیں اور محمد عاطف اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بچوں اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں پوچھوں گا آپ سے ایک شعر کا ایک مصرع میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے عاطف بھائی؟ ٹھیک ہے علی رضا بھائی؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ پہلا شعر ہم پوچھیں گے علی رضا بھائی سے۔ شعر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ خلق سے اولیاء، اولیاء
नबी। आपने कहा सब रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या फाइनल है, सब या और रसूलों से। और इन्होंने कहा और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है आतिफ भाई की। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम ए की, अली रज़ा भाई की। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आँखों से मेरे प्यारे का काबा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का काबा देखो। अली रज़ा भाई ने जो शेर सुनाया है, जो शेर कंप्लीट किया है, उसमें इनसे गलती हो गई है। अल्लाह, क्योंकि वो शेर है, दूसरा मिसरा ये, अब आपको अब चांस नहीं मिलेगा। वो शेर है अगला, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आपने कहा मेरी आँखों से मेरे प्यारे का काबा देखो। तो भाई यही तो मुकाबला है, यही तो मुकाबला है, यही तो कंपटीशन है कि सही पढ़ना है, यानी हो जोश मगर साथ में होश भी हो। चलें, तो एक पॉइंट नहीं हासिल कर पाए टीम ए वाले। अब बारी है टीम बी की और आतिफ भाई शेर मुकम्मल करेंगे। मालिके कौनेन है गो पास कुछ रखते नहीं। अगर आपसे भी कोई लफ्ज़ में गलती हुई तो अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जी, मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जगह की कुंजियां हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की आपने कहा कुंजियां हैं उनके खाली हाथ में। आपसे भी गलती हो गई है। अल्लाह। और अली रज़ा भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। दो जहां की कुंजियां के बजाय यहाँ लिखा हुआ है दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। चलें, अब हिम्मत बढ़ी है टीम ए की। अब अगला शेर है अली रज़ा भाई के लिए। सोच के जवाब देना है ताकि गलती ना हो। हे मदीने का रुतबा बड़ा खुल्द से, हे मदीने का रुतबा बड़ा खुल्द से। जी, क्योंकि महबूब यावर मदीने में, क्योंकि महबूब यावर मदीने में है। और अब की बार फिर गलती हो गई है। महबूब दावर मदीने। आपसे गलती पहले हो चुकी है। जब मैंने कह दिया तो आपने उसको सही किया है, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। यही मुकाबला है। जब भी कहा था कि आपको होश के साथ जवाब देना है, संभल के सोच के जवाब देना है ताकि पॉइंट्स आप हासिल कर सकें। और जवाब सही है, क्योंकि महबूब दावर मदीने में है। तो अब दोबारा आपको पॉइंट हासिल नहीं हुआ। तो अभी तक टीम ए के पास 1 पॉइंट है और टीम बी के पास भी 1 ही पॉइंट है। अब बारी है टीम बी की। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद वरना काम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। अली रज़ा भाई, शाद यानी कामयाब, हर नाकाम हो ही जाएगा, क्योंकि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। और शेर हमारे आतिफ भाई ने सही मुकम्मल कर दिया है।
اور یوں 1 پوائنٹ آگے بڑھ گئے ہیں. اب باری ہے علی رضا بھائی کی. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. قدم پہ کرم آپ کا چاہیے. قدم پہ کرم آپ کا چاہیے. جواب درست ہے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. جی عاطف بھائی. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہ منتظر جائے اور دیدار ہو جائے. جواب درست ہے. علی رضا بھائی آپ کے پاس ایک اور موقع ہے. اگر آپ نے یہ شعر صحیح پڑھا اور عاطف بھائی نے غلط پڑھ دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. آپ کا صحیح پڑھنا ضروری ہے اور عاطف بھائی کا غلط پڑھنا ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عاطف بھائی غلط پڑھتے ہیں اور علی رضا بھائی صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں. جی. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. اوہو شعر نہیں آ رہا. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. طرز سے پڑھیں گے. طرز میں. کسی کے ہاتھ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. درست ہے. اب باری ہے عاطف بھائی کی اور عاطف بھائی نے اگر غلط پڑھا تو علی رضا بھائی کے ساتھ مقابلہ برابر ہو جائے گا اور اگر عاطف بھائی نے صحیح پڑھ دیا تو مقابلہ علی رضا بھائی بیک ہو جائیں گے اور عاطف بھائی آگے بڑھ جائیں گے اور مقابلہ جیت جائیں گے. شعر ہے عاطف بھائی. میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا. یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو یوں عاطف بھائی ماشاءاللہ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کسی کو ہرانا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے سیکھنا سکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا نعتیں سننا. اور الحمدللہ علی رضا بھائی نے بھی ہمیں پیارے پیارے اشعار سنائے اور عاطف بھائی نے بھی اشعار سنائے. اللہ پاک دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس پروگرام کی برکتیں عطا فرمائے. اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات کچھ نئی باتوں کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم بچوں کے سنگ 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 بچوں کا مدنی چینل.